الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، مال میں، جان میں، آل میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں خوب خوب برکات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 16 شعبان المعظم۔ اللہ کا بہت ہی کروڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شعبان کی 16 شب اور دن دیکھنا نصیب کیا۔ ہم بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ہم صحت یاب ہیں، ہم تندرست ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارے گھر والے اچھے ہیں۔ اگر آپ قبرستان میں جائیں، وہاں پر کچھ لمحہ گزاریں کیونکہ قبروں کی زیارت کرو گے تو دل نرم ہوں گے، خوف خدا دل میں آئے گا۔ جب خوف خدا دل میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، رحم فرمانے والا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ہماری ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہوگی، اور وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ پہلی ملاقات بھی ہوگی اور آخری ملاقات بھی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ ملاقات کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، ہماری روح قبض کر کے لے جائیں گے، اور باقی کام دنیا والوں کا ہوگا۔ یقین مانیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر دیکھیں کیا حالات ہیں۔ صرف اور صرف آپ 5 منٹ، میں آپ کو زیادہ نہیں کہتا، آپ 5 منٹ ایمرجنسی کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ گنتی کے 5 منٹ ایمرجنسی کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ وہاں کیا دیکھیں گے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی ایمبولینس سے یا تو اتر رہا ہے یا اس کسی کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں اس کے لواحقین۔ صرف 5 منٹ، اور پھر شکر ادا کیجئے گا کہ یا اللہ عز و جل تو نے ہمیں موقع دیا۔ کس بات کا موقع؟ اس کا موقع کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی نیکیاں کریں اور دنیا سے چلے جائیں، اور اس حالت سے دنیا میں جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو سکے تو دعا کریں شہادت کی، اللہ تعالی ہمیں شہیدوں میں شمار کرے، اور ہو سکے تو یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مدینے میں آئے موت، مکے کے حدود میں آئے، مدینے کے حدود میں آئے، حضور علیہ السلام کے قدموں تلے جنت البقیع میں ہمیں 2 گز زمین مل جائے، ہم وہاں ہی آرام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ دعائیں ہیں، اور یہ کچھ گفتگو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پریشان ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کئیوں کو اطلاع آ گئی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جو بازاروں میں چل تو رہے ہوں گے لیکن ان کا نام شب برات کی رات کو مردوں میں شمار کر دیا ہوگا، اب ان کی روح نکالنے کا وقت آنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اپنے گھر تعمیر کروا رہے ہوں گے لیکن کیا ہے، ان کا نام مردوں میں شمار کر دیا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر کی تعمیر میں مصروف ہوں گے، ان کو یہ خبر نہیں ہوگی۔ اب وہ دنیا میں تو بظاہر سانس لے رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم بہت سی خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا نامہ اعمال میں ہمارے نام لکھا جا چکا ہے، اس میں مردوں میں۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ جو لمحات ملے ہیں انہیں اس طرح گزاریں، خوف خدا میں گزاریں، عشق مصطفیٰ میں گزاریں۔ لمحہ بلمحہ ہم موت کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب ہماری روح نکل جانی ہے، ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے، اور ہمارے نام کے آگے کیا لکھا جائے گا؟ مرحوم۔ فلاں بن فلاں نہیں، صرف مرحوم لکھا جائے گا۔ اگر کوئی جج مر جائے، اس کا یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ فلاں جج ہے،
میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تختیوں پر ہم جتنے بھی القابات دے دیں، جتنے بھی لقب دے دیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن اس القابات کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر با عمل حافظ ہوا، ہاں اگر با عمل عالم ہوا، ہاں اگر با علم مفتی ہوا، ہاں ماں باپ کا فرما بدار ہوا، ہاں اس کے اوپر مرشد کی نظر پڑی ہوگی، ہاں اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوگا، ہاں وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے، اس کو قبر میں راحتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، جنتی کھانے دیے جائیں گے، جنتی کھانے دیے جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور کرم ہو جائے گا ہماری۔ حضور جب تشریف لائیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ وہ قبر ہے، اس قبر کے اوپر کیا ہوگا؟ مٹی ہوگی، نیچے کیا ہے؟ مٹی ہے، اس کے اندر کون ہے؟ ایک انسان بے جان جس کی روح قبض کر لی گئی ہے، جس کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، اس کے لواحقین چلے گئے ہیں، ختم بھی دلا دیے ہیں، لیکن کیا ہے؟ اگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، حضور کی سنت پر عمل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، تو اللہ کی قسم یہ دولت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے جنت عطا کر دے اس کو دولت سے کیا لینا، اسے دولت سے کیا لینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنا بھی ہمارا وقت گزرے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ کیوں؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ روزانہ آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ کو درود پاک کا کہا جاتا ہے، آپ کو نماز کا کہا جاتا ہے، آپ کو تلاوت قرآن مجید کا کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ روزانہ ویڈیو سننے کے بعد جو عمل کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اللہ کی قسم بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ تو وہ نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہی ہمارے کام آنی ہے جب ہم قبر کے نیچے ہوں گے۔ تو آج کا وظیفہ ہے 16 شعبان المعظم، یہ مہینہ ہی بڑی برکت والا، یہ حضور کا مہینہ ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ جنت، دوزخ، آسمان، زمین، چرند پرند، پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ میوہ جات، یہ خشک میوہ جات، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ سب سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم، یہ سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم۔ آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سرکار کا مہینہ ہے تو ہمیں سرکار کے مہینے میں کیوں نہ عطا کیا جائے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ خوب عطا کرے گا، بہت زیادہ مانگے انشاءاللہ آزاد کیا جائے گا۔ آج آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 16 شعبان المعظم الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں جی جمعرات، اور یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عموماً لوگ سوچتے ہوں گے جی وظائف سید 1163 کے جو شاہ صاحب ہیں وہ ہمیں وظیفہ تو بتاتے ہیں، بیچ میں تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میری ایک بات سچ ہے، تختی کے اوپر جتنا مرضی کچھ بھی لکھوا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اندر ہے اس سے پوچھیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ قبروں کی زیارت بھی کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، بڑوں کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کا ادب و احترام، محلے داروں، عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار، احباب، محلے دار، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، انشاءاللہ عز و جل خیر ہو جائے گی۔ تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت، چغلی، بہتان والے گناہوں میں نہیں مبتلا ہونا، اور حضور پر خوب درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اب آپ نے طہارت اچھی طریقے سے، اور پھر آپ نے وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے طہارت کریں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا، کامیابی حاصل ہوگی، برکت ہوگی، آپ کے رزق میں تھوڑے سے رزق میں زیادہ برکت ہو جائے گی۔ طہارت کے اوپر فوکس کریں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے ویڈیو سننے والے پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اللہ کی قسم طہارت کے اوپر آپ یقین کریں، فوکس کریں نا، طہارت اچھی کریں اور مزید سیکھیں، طہارت کے بارے میں سیکھیں،
اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ برکت کیا خیر و برکت ہو جائے گی۔ پھر ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کے دوران ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ ہم نے پڑھنی ہے، اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے جب تک وضو رہے گا، انشاءاللہ عز و جل فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور وضو کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ اس کے پڑھنے کے فوائد یہ ہیں کہ آپ دشمن کے اوپر غلبہ پا لیں گے، آپ کے بچے اغوا نہیں ہوں گے، آپ کی بچی محفوظ رہے گی، آپ کی بچی پر کوئی بری نظر نہیں ڈالے گا، انشاءاللہ اچھے رشتے بھی آئیں گے۔ اور آپ کے گھر اگر میری بہن یہ وظیفہ کرے گی وضو کا، یعنی وضو کرے گی، وضو کے اندر بسم اللہ والحمدللہ شروع میں پڑھے گی، بیچ میں یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھتے رہے گی، تو اگر آپ کے شوہر تنگ دست ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ اگر میرے دوست ہیں تو یہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی ہے۔ نماز کے لیے وضو تو کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو روزانہ مجھ پر 50 دفعہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن حضور علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ یعنی سلام کریں گے، اور جس کے ساتھ حضور سلام کر لیں اور اس پر اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، آپ نے بیٹھنے کے بعد آنکھیں بند کرنی ہے، اس کے بعد تھوڑی کھجور، تھوڑا دودھ، عطر لگا لیں، سرما لگا لیں، مصلی رسول پر بیٹھ کے بالکل خانہ کعبہ کی سمت کی طرف آپ نے مصلی بچھا دینا ہے، آنکھیں بند کر دینی ہے، تصور مدینہ کی گلیوں میں گھومنا ہے۔ آپ نے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 15 بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین آمین تک 15 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر میری کوئی بہن ہے انشاءاللہ اس کو نیک شوہر ملے گا، اگر شادی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد ہوگی، اگر اولاد ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اگر میرا کوئی بھائی ہے جو باہر جانا چاہتا ہے، اس کے کام میں رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، کوئی بزنس میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، جس کا لین دین ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا، آپ دے دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت سی برکات حاصل ہوں گی، جو مانگو گے میرے رب سے ملے گا۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے انشاءاللہ ماں باپ کے ساتھ چل مدینے کا سفر بھی مانگ لو۔ آپ سے گزارش ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 15 بار الحمدللہ رب العالمین پوری سورت کی تلاوت کرنی ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر نعمتوں سے نوازے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی وظیفے کے ساتھ۔